بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی، ہوں بندہ تیرا تو ہے مالک میرا یا الہی۔ وعلم آدم الاسماء كلها، پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھایا، تمام چیزوں کے نام۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں یہ مائک کسی آدمی نے بنایا، ایک ٹیکنالوجی ہے، کسی آدمی نے اسے تیار کیا، مائک اسے نام دیا گیا، اس سے آواز نکلتی ہے، اسے کسی نے بنایا، اسے اسپیکر کا نام دیا گیا، یہ اس نے جس نے ایجاد کیا ہے اس نے نام دیا ہے۔ ایسی بات نہیں، بلکہ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا تھا۔ اسے مائک کہتے ہیں، اسے ڈیسک کہتے ہیں، یہ ہاتھ ہے، یہ پیر ہے، اسے بال کہتے ہیں، یہ ناک ہے، یہ دانت ہے، یہ ہونٹ ہے، یہ منہ ہے، یہ چہرہ ہے، یہ پیٹھ ہے، یہ پیٹ ہے۔ یہی نہیں بلکہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ہلدی ہے، یہ جو ہے فلاں پکانے والی یہ چیز ہے، یہ تیل ہے، یہ فلاں مرچی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا کی جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں تمام چیزوں کو اللہ نے سکھایا تھا۔ یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے، جلالین شریف کے اندر آتا ہے کہ انسان جو اپنی ضرورت سے ریح خارج کرتا ہے، بتانے والی بات نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے آپ کو میں بتا رہا ہوں، انسان جو ریح خارج کرتا ہے جسے عام زبان میں ہم باد کہتے ہیں، اصل ہوا کو فارسی میں باد کہتے ہیں، باد کا معنی ہے فارسی میں ہوا۔ اب وہ باد ہوتے 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 اس کا لفظ جو ہے باد پڑا ہے، تو لہٰذا یہ زور سے آنے والی آواز اسے کیا کہتے ہیں؟ آہستہ سے انسان کے جسم سے جو ریح خارج ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھایا۔ اب اس کے اندر اللہ نے جو فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، تمام کی تمام چیزوں کو، اس میں ایک چیز بھی نہیں چھوٹی کہ حضرت آدم کو اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اب سکھانے کے بعد ہوا کیا؟ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، حضرت آدم کو تمام نام سکھانے کے بعد اب فرشتوں پہ پیش کیا گیا کہ اے آدم آؤ فرشتوں کے پاس۔ اب فرشتوں کے سامنے حضرت آدم کو بلایا گیا، بلانے کے بعد فقال، بس اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، یعنی حضرت آدم آئے، آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے ان تمام ناموں کو فرشتوں کے سامنے گنوایا، تمام نام ایک 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 کرتے اللہ تعالیٰ نے جتنے نام حضرت آدم کو سکھائے تھے وہ تمام کے تمام ناموں کو حضرت آدم فرشتوں کے سامنے رکھ دیے، ساری کے ساری چیزوں کو حضرت آدم نے گنوا دیا۔ گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا فقال، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان تمام ناموں کی خبر دو۔ تم کہتے ہو نا کہ خلافت کے ہم حقدار ہیں، انسان فساد فی الارض کرنے والا ہے، انسان فساد مچانے والا، خون ریزی کرنے والا، خون خرابہ کرنے والا ہے، زمین میں انسان کو پیدا کر کے خلیفہ بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ خلیفہ ہمیں بنا، تم اعتراض کرتے ہو نا؟ تو حضرت آدم نے جو نام گنوائے ہیں، چلو یہ نام گنوانا شروع کرو، تم بھی یہ نام پڑھنا شروع کرو۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء، یہ تمام کے تمام میرے سامنے پیش کرو، تمام ناموں کو میرے سامنے پیش کرو۔ فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اللہ فرشتوں سے کہتا اگر تم سچے ہو نا تو یہ تمام ناموں کو پیش کرو۔ اب یہاں ایک اعتراض ہوتا ہے، فرشتے کیا جھوٹے ہیں؟ فرشتہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرشتوں کی ذات میں جھوٹ ہے؟ نہیں ہے، فرشتے جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہاں اگر تم سچے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کہتا ہے تمام کے تمام نام جو حضرت آدم نے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں وہ تمام ناموں کو تم بھی پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو یہاں سچے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ انسان کو دنیا میں نہ بنا، خلیفہ نہ بنا، انسان کی ضرورت نہیں ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ، انسان
کیا بنانے کی ضرورت ہے؟ اس دعوے میں اگر تم سچے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہم تو اعتراض کر رہے ہیں، ہم تو دعویٰ کر رہے ہیں، اس دعوے میں ہم سچے ہیں، تو حضرت آدم نے جو نام گنوائے ہیں، ہو سکے تو انعام گنوا کر کے دیکھو۔ فرشتوں کا جواب سنیے، فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک، سب کے سب فرشتوں نے کہا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے، ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں، تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ تو جو جانتا ہے ہم نہیں جانتے، قالوا سبحانک، تیری تو ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہم کسی چیز کا علم نہیں رکھتے۔ فرشتے اللہ کے سامنے میں اعتراف کر رہے ہیں، پہلے اعتراض تھا پھر اعتراف۔ دیکھو فرشتوں کی صفت کو اپناؤ، اللہ تبھی جا کر کے راضی ہوگا۔ کیا اعتراض کرنا بری بات نہیں ہے۔ آپ میں کا کوئی شخص اٹھ کر کے مجھ پہ اعتراض کر دے، حضرت جو تفسیر کر رہے ہیں فلاں غلطی ہے، اس اعتراض کو کبھی میں غلط نہیں مانوں گا، ماننا بھی غلط ہے۔ اعتراض کرنا غلط نہیں ہے، اعتراض کرنے کے بعد جب حقیقت سامنے آ جاتی ہے تب اسے نہ ماننا غلط ہے۔ اعتراض کرنے کے بعد آپ کا اعتراض غلط ہو گیا تو اس کا اعتراف بھی کرنا چاہیے۔ انسان اعتراض کو کرنا جانتا ہے، اعتراف کرنا نہیں جانتا کہ ہاں میں نے جو اعتراض کیا تھا وہ غلط ہے، اسے اعتراف کہتے ہیں۔ اعتراض کو کرنا جانتا ہے، حضرت فلاں امام صاحب تو ایسے ہیں، فلاں خطیب صاحب تو ایسے ہیں، فلاں تو ایسے، اعتراض کو کرنا جانتا ہے۔ اعتراض کرنے کے بعد جب حقیقت حال اس کے سامنے آتا ہے تو اب اس پر، اس غلطی پر اعتراف کرنا انسان نہیں جانتا، یہ غلط ہے۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ اعتراض کیا کہ اللہ کیوں بنا رہا ہے؟ جب حقیقت سامنے آئی تو اعتراف کیا، قالوا سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، ہمیں کوئی، ہم کچھ نہیں جانتے، لا علم لنا، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے۔ پھر آگے فرمایا الا ما علمتنا، مگر وہی علم ہمارے پاس ہے جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اللہ ہم تمام چیزوں کو جاننا یہ ہمارے بس کی بات نہیں، علم غیب کا اپنے سینوں میں رکھنا ہمارے بس کی بات نہیں، دنیا اور دنیا کے اندر کی تمام چیزوں کو جاننا ہمارے بس کی بات نہیں۔ اللہ لا علم لنا، ہمیں تو علم ہے ہی نہیں، الا ما علمتنا، مگر وہ جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ اعتراف کر لیا فرشتوں نے۔ خصوصاً یہ عادت عورتوں کے اندر ہوتی ہے، اپنے شوہروں کے ساتھ ہو، بھائیوں کے ساتھ ہو، اگر میری مائیں اور بہنیں سن رہی ہیں اس بات سے ناراض نہ ہو، بلکہ اس بات پر غور کر کے دیکھیں کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے۔ اعتراض کو کرنا جانتی ہے اپنے شوہروں کے ساتھ، اعتراض کو کرنا جانتی ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ، اعتراض کو کرنا جانتی ہے اپنے باپ کے ساتھ، لیکن اعتراف کرنا نہیں جانتی، اپنی غلطی کا اقرار نہیں کرتی، اعتراف نہیں کرتی، تو فرشتوں کی صفت کو اپنانا چاہیے۔ اعتراض کر رہے ہیں کوئی غلط بات نہیں کہ اعتراض کرو، اعتراض کرنے کے بعد اگر حقیقت سامنے آ گئی، آپ کا اعتراض غلط تھا، آپ نے غلطی پہ اعتراض کیا تھا، تو لہٰذا آپ کو اعتراف کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر کے اللہ تم سے راضی ہوں گے۔ اعتراض کرنے کے بعد انسان کے اندر اعتراف نہیں تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، راضی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اعتراض کے بعد اعتراف کا مادہ پیدا ہونا چاہیے، صفت پیدا ہونی چاہیے۔ کریں گے؟ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ تیری تو ذات پاک ہے، ہم کوئی چیز کو نہیں جانتے، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، مگر وہ جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ اے اللہ تو ہی علم رکھنے والا اور حکمت والا ہے، علیم بھی تو ہے، حکیم بھی تو ہے، حکمت بھی تیرے پاس ہے، تو ہی جانتا ہے کہ کسے پیدا کرنا چاہیے، کسے نہیں پیدا کرنا چاہیے، کسے خلیفہ بنانا چاہیے، کسے خلیفہ نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ یہ علم تو ہمارے پاس نہیں، تو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، تیرے علاوہ یہ علم کوئی نہیں رکھتا۔ فرشتوں نے اعتراف کر لیا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اے آدم وہ تمام نام جو میں نے سکھائے ہیں
فرشتوں سے کہا. اب حضرت آدم کو بلا کر کے ان ناموں کو اللہ نے جب گنوایا, حضرت آدم فر 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 بولتے گئے. فرشتوں کو پوچھا تو فرشتوں خاموش, فرشتوں کو پتا نہیں چل رہا کہ کیا کہیں. فرشتہ خاموش ہو گئے, اعتراف کر لیا. تب حضرت آدم کو اللہ نے بلایا, آدم کہو ان ناموں کو جو میں نے تمہیں سکھایا ہے. حضرت آدم فر 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 کہنے لگے. جب حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام کو گنوا دیا, تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر کے فرمایا فلما انباهم الم اقل لكم, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا قال, اے فرشتوں, الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض, کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا؟ الم اقل لكم, کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا؟ کیا نہیں کہا تھا؟ انی اعلم غیب السماوات والارض, میں تمام زمینوں اور آسمانوں کا علم رکھنے والا ہوں, میں عالم الغیب ہوں, غیب کی چیزوں کا علم تو مجھے ہے. میں نے تمہیں پہلے ہی نہیں کہا تھا. تم اعتراض کرنے میرے سامنے آ گئے, بحث کرنے میرے سامنے آ گئے کہ تم کیوں زمین پر اللہ آپ کیوں زمین میں انسان کو بنا کر کے خلیفہ بنانا چاہتے ہیں. دیکھا آپ نے جو نام میں نے سکھایا تھا حضرت آدم کو, وہ نام تو تم نہیں بول سکے. حضرت آدم نے اسے فرفر جو ہے بول کر کے تمہارے سامنے سنا دیا. تو لہٰذا یہ بات یاد رکھنا, زمین و آسمان کا جو غیب کا علم ہے وہ میرے علاوہ کوئی اور نہیں رکھ سکتا. الم اقل لكم, تو میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض, کہ آسمانوں اور زمین کا غیب کا علم تو میرے پاس ہے, میں جانتا ہوں. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ, اور میں اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَا تَكْتُمُونَ, وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور اس چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. اب یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے, فرشتے کیا ظاہر کر رہے ہیں, کیا چھپا رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے فرشتوں سے, فرشتوں میں عالم الغیب ہوں, میں زمین و آسمان کا غیب کا علم رکھنے والا ہوں, میں جانتا ہوں. وہ چیز کو بھی جانتا ہوں تم ظاہر کرتے ہو, وہ چیز کو بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو. اب فرشتے کیا چھپا رہے ہیں, فرشتے کیا ظاہر کر رہے ہیں؟ ظاہر کرنے سے قرآن جیسے اللہ نے فرمایا وَعَلَمُ مَا تُبْدُونَ, وہ چیز کو میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو. ظاہر کا جیسے کہ فرشتوں نے ظاہر کیا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, اے اللہ ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں, تیری حمد و ثنا کرتے ہیں, تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں. فرشتوں نے اس کا اظہار کیا, جس چیز کو تم ظاہر کر رہے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اللہ ہم تیری پاکی کرتے ہیں, ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں, بتانے کی ضرورت نہیں ہے, وہ میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کر رہے ہو. اور کیا چھپا رہے ہو؟ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, جو اپنے دل میں تم یہ ارادہ چھپائے ہوئے ہو کہ اللہ خلیفہ ہمیں بنانا چاہیے, ہم خلیفہ ہونے کے حقدار ہیں, یہ جو ارادہ تمہارے دل میں چھپا ہوا ہے فرشتوں یہ بھی میں جانتا ہوں. یا اللہ نے فرمایا وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, جو چیز تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں, جو چیز تم چھپاتے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں. اب یہاں اس اعتراض ہوتا ہے, اشکال پیدا ہوتا ہے. وہ اشکال اور اعتراض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, ہم نے آدم کو تمام نام سکھائے, تمام چیزوں کے نام ہم نے آدم کو سکھایا. اب سکھایا حضرت آدم کو, ذرا غور سے سننا اور سمجھنے کی کوشش کرنا. سکھایا حضرت آدم کو. اب جب امتحان لیا جا رہا ہے تو فرشتوں کو بھی بلا لیا گیا, فرشتوں سے بھی امتحان لیا جا رہا ہے. اصول تو یہ ہے کہ جسے سکھایا جاتا ہے اسے امتحان لیا جائے, اور جسے سکھایا نہ گیا ہو اسے اگر امتحان میں شامل کر لیا جائے تو یہ تو ظلم ہوا, یہ تو ناانصافی کا معاملہ ہوا, یہ تو ایک طرح کا ظلم کہلاتا ہے. میرے سامنے بیٹھے ہوئے دو بچے ہیں, اب میں ایک بچے کو پڑھایا ہوا ہوں, سکھایا ہوا ہوں, اب دونوں سے امتحان لینا چاہوں گا تو دوسرے پہ خامخواہ کا ظلم ہوگا. سکھایا تو ایک کو ہے, امتحان میں دوسرے کو بھی حسین رہا ہوں, تو دوسرے کو سکھائے والے امتحان لینا یہ تو ظلم ہے. ایک اعتراض پیدا ہوا نا قرآن کی اس آیت سے کہ
کہ وہ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ کہ اللہ نے آدم کو تمام نام سکھائے اور فرشتوں کے سامنے پیش کر دیا. فرشتوں کو تو سکھانے کا تذکرہ نہیں آیا. اب آدم کو سکھایا تو فرشتوں سے امتحان کیوں ہوئی؟ تو لہٰذا آدم کو سکھا کر ان سے امتحان لیا جاتا، فرشتوں کو لا کر کے خامخواہ کا فرشتوں پہ ظلم ہوا. اس اعتراض پہ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پوری امت کی جانب سے اللہ تعالیٰ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر میں کروڑا کروڑ رحمتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، نازل فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے. حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیان القرآن کے اندر اس کا ایک مختصر جواب یہ لکھا ہے کہ جس وقت حضرت آدم کو اللہ نے تمام ناموں کو سکھایا وہ کوئی الگ مجلس نہیں تھی، وہ کوئی الگ جگہ نہیں تھی، بلکہ ایک طرف فرشتے ٹہرے ہوئے تھے، ایک طرف حضرت آدم ٹہرے ہوئے تھے. درمیان میں اللہ نے حضرت آدم کو جب سکھایا تو تمام کے تمام نام فرشتوں نے بھی سنا، فرشتوں نے بھی باقاعدہ طور پر اسے سنا. ایک مرتبہ جب حضرت آدم کو سنایا گیا تو اسی ایک مرتبہ فرشتوں نے بھی سنا. آدم نے یاد کیا، فرشتے بھول گئے. کیوں بھئی بھول گئے؟ وجہ کیا بھولنے کی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ جو دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں کے نام تھے وہ حضرت آدم کی ضرورت تھی، فرشتوں کی تو ضرورت ہی نہیں. یہ ہلدی، یہ پیاز، یہ لہسن، یہ ٹماٹر، یہ ترکاری، یہ چاول، یہ گوشت، اسی طرح کی دنیا کی تمام چیزیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حضرت آدم اور آل آدم یعنی آدم کی اولاد جو ہے ان کی ضرورت تھی. تو اللہ نے جیسے جیسے حضرت آدم کو سکھایا، حضرت آدم نے اسے ایکسپٹ کیا، اسے کیچ کیا، اپنے ذہن میں اپنے دل میں اسے راسخ کیا، مضبوط کیا. فرشتوں کی چونکہ ضرورت تھی نہیں تو فرشتوں نے اسے ضروری نہ سمجھا اور فرشتوں کے ذہن پہ وہ بات نہ بیٹھی تو فرشتوں سے بھول گئے. تو لہٰذا یہاں معلوم یہ ہوا کہ یہ علم جو اللہ کی جانب سے سکھایا گیا فرشتوں کے ذہن سے نکلا اور حضرت آدم کے ذہن میں بیٹھا. اسی علم کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو ملائکہ پر بلندی عطا کی، فضیلت عطا کی. ایسے تو بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری دوسری چیزیں بھی مفسرین لکھتے ہیں، لیکن اس میں سب سے اہم وجہ یہ تھی کہ علم اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دیا تھا، جس کی وجہ سے حضرت آدم کو مسجود الملائکہ بنایا گیا کہ فرشتوں کے سامنے سجدہ کیا. لہٰذا یہ اعتراض کا جواب بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ بھی فرشتوں پہ ظلم کوئی نہیں ہوا اللہ کی جانب سے. اگر فرشتوں کو ہٹا کر کے انفرادی طور پہ حضرت آدم کو ایک الگ مجلس میں سکھایا جاتا تب جا کر کے فرشتوں پہ ظلم ہوتا. فرشتوں کے سامنے سکھایا گیا تب جا کر کے اللہ نے امتحان میں شمار کیا، شامل کیا. اب یہ ظلم نہیں، یہ حق کا معاملہ تھا. لہٰذا آگے فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ تعالیٰ نے وَإِذْ قُلْنَا اور جب اللہ تعالیٰ نے ہم نے سے مراد اللہ تعالیٰ نے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ملائکہ سے یہ فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب اللہ نے ملائکہ سے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ اے فرشتوں آدم کے لیے سجدہ کرو. فرشتوں نے کیا کیا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام کے تمام فرشتے اللہ کے ایک حکم پر ایک ساتھ سجدے میں گر پڑے. الا ابلیس، مگر ابلیس کے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا. اب اس کی دو وجہیں مفسرین بیان کرتے ہیں. ایک وجہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس، اے عزازیل، اے شیطان، میں نے حکم دیا سجدے کا، تمام کے تمام فرشتے سجدے میں گر پڑے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہاں شیطان کے دو جوابوں کو مفسرین نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے. ایک جواب یہ کہ اللہ سے شیطان کہنے لگا اللہ تو فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ ملائکہ سجدہ کرو. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، اے ملائکہ سجدہ کرو. میں تو ملائکہ میں سے شمار نہیں ہوں، میں تو فرشتہ نہیں ہوں، میں تو آگ سے پیدا کی گئی مخلوق، میں تو جن ہوں. تو لہٰذا
اللہ نے فرمایا کہ تو فرشتوں کے ساتھ رہ کر کے میں تجھے فرشتہ سمجھ رہا تھا. کہتے ہیں نا صحبت صالح ترا صالح می کنن، صحبت طالح ترا طالح می کنن، یعنی بندہ اچھوں کی صحبت میں رہتا ہے تو صحبت کی برکت سے خود بخود اچھا ہو جاتا ہے. صحبت صالح ترا صالح می کنن، اچھی صحبت تجھے اچھا کر دیتی ہے. صحبت طالح ترا طالح می کنن، بری صحبت تجھے برا کر دیتی ہے. تیرے اعمال، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انسان کو پہچاننا ہے تو یہ جانو، اس بات کو جانچو کہ وہ اس کے دوست کے دین پر ہے، یعنی اس کا دوست کیسا ہے. اس کے دوست کے اخلاق کو معلوم کر لو، اس کے اخلاق خود بخود معلوم ہو جائیں گے. اس کے دوست کی زندگی کو معلوم کرو، اس کی زندگی کے کیا اعمال ہیں خود بخود معلوم ہو جائیں گے. دوست شرابی ہے تو یہ بھی یقیناً شرابی ہوگا. دوست جواری ہے تو یقیناً یہ بھی جواری ہوگا. دوست کو گانجوڑ ہے تو یقیناً یہ بھی گانجوڑ ہوگا. دوست 5 وقت کا نمازی ہے، وہ دوست ذکر و اذکار کا اہل ہے، وہ دوست اللہ کی فرمانبرداری پر اپنی زندگی کو گامزن کیا ہوا ہے، یقیناً اس کے ساتھ رہنے والا یہ دوست بھی اسی طرح کا عمل کرتا ہوگا. تو لہذا معلوم یہ ہوا، اللہ نے کہا ہے شیطان تو ابھی بھی اپنے آپ کو جن کہتا ہے، آپ سے مخلوق کہتا ہے. یہ بات یاد رکھنا، میں نے یہ سمجھ لیا تھا، یعنی غلطی سے نہیں، میں نے تجھے فرشتوں میں جان بوجھ کر کے شمار کر دیا تھا کہ فرشتوں میں رہ کر کے یہ بھی فرشتہ بنا ہوا ہے. اب یہاں رک کر کے میں ایک بات جو لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھی ہوئے اسے دور کر دوں. لوگ کہتے ہیں شیطان فرشتوں کا استاد تھا، فرشتوں کا سردار تھا. یہ غلط ہے. ذہنوں میں جو بات بیٹھی ہوئی ہے کہ شیطان فرشتوں کا استاد ہے، یہ غلط ہے. وہ معلم الملائکہ نہیں تھا بلکہ معلم الملائکہ تھا. فرشتوں کا شاگرد تھا، فرشتوں کا طالب علم تھا، فرشتوں کے سامنے بیٹھ کر کے پڑھنے والا تھا، فرشتوں کو پڑھانے والا فرشتوں کا استاد نہیں تھا. ارے وہ عزازیل، شیطان، مردود فرشتوں کا استاد کیسے بن جائے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ فرشتہ شیطان انکار کرے گا، شیطان مردود ہو جائے گا؟ اللہ کو کیا اس بات کا علم نہیں تھا؟ تھا. تبھی جا کر کے جب فرشتوں نے شیطان کو اٹھا کر کے پہلے آسمان پہ رکھا، پھر پہلے آسمان کے فرشتوں نے اس کی عبادت دیکھ کے جب رشک کرنا شروع کیا تو دوسرے آسمان کے فرشتوں نے اسے بلا لیا، پھر تیسرے آسمان کے فرشتوں نے بلا لیا. آتے آتے جب 7ویں آسمان پہ آیا تو اللہ نے اس کا نام عزازیل رکھا. عزازیل کا مطلب رزیل. کون عزازیل؟ ذلت والا. اللہ نے اتنا عبادت کرنے والے کو کیوں عزازیل نام رکھا؟ اللہ جانتا تھا کہ یہ مردود ہونے والا ہے، یہ انکار کرنے والا ہے، کافروں میں شمار ہونے والا ہے، یہ شیطان ہے. تو اللہ کو اس بات کا یقینی طور پہ علم تھا، تو لہٰذا اللہ نے اس کا نام عزازیل رکھا. تو لہٰذا ایک تو جواب یہ کہ اللہ سے اس نے کہنے لگا کہ اللہ تم کو فرشتوں کو حکم دیا تھا، میں تو جن ہوں. ایک تو جواب یہ ہے. دوسرا جواب یہ کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. آگ کی صفت یہ ہے کہ آگ کو نیچے سے جلایا جائے تو بھڑکتے ہوئے اوپر جاتی ہے، اور مٹی کے اندر تو صفت یہ ہے کہ اوپر سے بھی ڈالی جائے تو نیچے آ جاتی ہے. وہ مٹی جو تلبے کے نیچے، تلبے پیروں تلے جو ہے روک دی جاتی ہے، ایسی مٹی کو میں آگ بھڑکنے والی، میں آگ جس کی صفت اونچائی پہ جانے والی، میں سجدہ کروں؟ میں نہیں کر سکتا. تب اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دے دیا. اللہ ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. کیا کیا؟ ابا، انکار کر دیا. واستکبر، اور تکبر کیا، تکبر کو ظاہر کیا کہ میں آگ سے پیدا ہونے والا، یہ مٹی سے پیدا ہونے والا. یہ صفت بھی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے. میں فلاں بڑا آدمی مانے جانے والا، لوگ چلتے پھرتے مجھے سلام کرتے ہیں. ہر آیت کے ٹکڑے سے ایک سبق لینا چاہیے انسان کو قرآن کے ذریعے سے. اب یہاں بھی یہ سبق ہے کہ انسان کے اندر تکبر نہیں ہونا چاہیے، بالخصوص مستورات کے اندر، عورتوں کے اندر. کبھی فلاں کی بیوی، اس کے پاس کیا مال ہے، وہ تو پتل کا مال پہن کے آتی ہے، مجھے بات کرتی ہے، وہ کہاں ہے؟ ارے میں دیکھو، میں شادیوں میں جاتی ہوں، فنکشنوں میں جاتی ہوں، تو میرے پاس کیسے ہوتا ہے، میرا کیسا ماحول ہے؟
حقارت کو اپنے دل میں پیدا نہیں کرنا چاہیے. تکبر یہ اللہ کی چادر ہے, اللہ کے علاوہ ہر ایک کے لیے حرام ہے. تکبر یہ اللہ کی صفت ہے, اللہ کے علاوہ سب کے لیے حرام ہے. کوئی تکبر نہیں کر سکتا. ارے جب اللہ نے انسانوں کے درمیان میں کوئی فرق نہیں رکھا تو تم کیا فرق کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ, نماز پڑھنے کے لیے جو مسلمان آتے ہیں, گوروں کے لیے الگ صف, کالوں کے لیے الگ صف, مالداروں کے لیے الگ صف, غریبوں کے لیے الگ صف, ایسا ہے؟ اللہ نے کہا میں مالدار ہوں, وانتم الفقراء, تم سب کے سب غریب ہو. فقیر ہو, چاہے پوری دنیا سونے کی بنا کر کے تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں, تمہارے بینک بیلنس میں ڈال دیا جائے, پوری دنیا سونے کی بنا کر کے تمہیں جائیداد میں دے دی جائے, تب بھی سمجھو اللہ کے سامنے تم فقیر ہو. اللہ مالدار ہے, اللہ کے سامنے کوئی اپنی مالداری کا اظہار کر کے تکبر نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں تکبر تو میری چادر ہے. مال یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے, اگر اس مال پہ تکبر کرتے ہو, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, وہ مال جس پر تم تکبر کرتے ہو منٹوں میں اللہ تم سے چھین لیں گے. دنیا کے کئی واقعات ہیں, آپ اٹھا کر کے دیکھیں, مجھ سے زیادہ تجربہ آپ کو ہوگا. آپ کے سامنے تو عمر کے اعتبار سے میں بہت چھوٹا ہوں, آپ کی زندگی میں آپ نے بہت سارا تجربہ کیا ہوگا. وہ مالدار جو اپنی مال کی وجہ سے میں کہتے تھے, آج ایک ایک روپیے کے لیے ترستے ہیں, بھیک مانگنے پہ مجبور ہیں, لوگوں کے دروں پہ کھڑنے پہ مجبور ہیں. اللہ کی قسم, مال پہ اگر کوئی آدمی تکبر کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس مال کو اس کی زندگی میں باقی نہیں رکھتے. جو انسان اپنی طاقت اور قوت پہ تکبر کرتا ہے, مرنے سے پہلے اللہ اس کی ایسی حالت کرتے ہیں کہ لوگ دیکھ کر کے عبرت حاصل کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو اپنے آپ کو پہلوان کہتا تھا, جو اپنے آپ کو پورے محلے کا طاقتور کہتا تھا, اور لوگ اسے طاقتور سمجھتے تھے, اس سے بات کرنے کے لیے لوگ ڈرتے تھے, آج جب موت کے قریب پہنچا ہے, آج جب اس کی عمر ہو گئی ہے, چار پائی پہ ایسے پڑا ہوا ہے, ایسے محسوس ہوتا ہے کہ کوئی کمبل رکھی ہوئی ہے, اس کے جسم کے اندر سوائے